الحمدللہ آج 7 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 320 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الطلاق سے اپنی یہ تفسیر کلاس شروع کریں گے۔ اب یہ آخری 2 صورتیں ہیں پارہ نمبر 28 میں، دونوں ہی مدنی صورتیں ہیں اور دونوں صورتیں ہی ایک جوڑے کی فارم کے اندر ہے، سورہ الطلاق اور سورہ التحریم۔ اور دیکھیں آپ کہ دونوں صورتوں کا آغاز جو ہے وہ یا ایھا النبی سے ہو رہا ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں، دوسرا قرآن حکیم میں جو صورتوں کے جوڑے آئے ہیں وہ اس فارم میں ہے کہ جس طریقے سے انسانی جوڑا ہو یا حیوانات اور جانداروں کے اندر جتنے بھی جوڑے ہیں وہ 2 جوڑے مل کے ایک جو ہے وہ مشترکہ مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، بالکل اس طریقے سے قرآن حکیم میں بھی جو صورتیں جوڑوں کی فارم میں نازل ہوئی ہیں وہ مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ جس طریقے سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ جوڑے کی فارم کے اندر ہے۔ سورۃ الفلق میں ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور سورۃ الناس میں ان چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو اب یہ 2 طرح کی چیزیں ہیں، باہر سے حملہ آور ہونے والی اور اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں، تو دونوں کو 2 مختلف صورتوں میں رکھا گیا اور یہ دونوں صورتیں مل کے ایک جوڑے کی فارم بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ الطلاق اور سورہ التحریم یہ بھی جوڑے کی فارم میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اختلافات اس نوعیت کو ہو جائے کہ ان کے درمیان علیحدگی والا معاملہ ہو جائے تو وہ شریعت کی ٹرمنالوجی میں طلاق کہلاتا ہے، کہ آپس میں اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ الٹیمیٹلی دونوں کے درمیان علیحدگی آ گئی۔ اور اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے کہ میاں بیوی میں محبت کا جذبہ اس حد تک بڑھ جائے اور وہ غلو کے درجے میں چلا جائے کہ بعض اوقات انسان بیوی کی ایسی باتوں کو بھی ماننا شروع کر دے جو شریعت کے خلاف ہوں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حرام نہ فرمایا ہو اور انسان اپنی بیوی کی محبت میں وہ چیز اپنے اوپر حرام کر لے۔ تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے۔ ایک طرف میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایکسٹریم ہے کہ آپس میں اختلافات ہوئے اور علیحدگی تک بات پہنچ گئی، اور دوسری طرف یہ ایکسٹریم ہے کہ محبت اس لیول میں اوپر چلی گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کا بھی اندیشہ پیدا ہو گیا۔ اس کا ذکر سورہ التحریم میں آئے گا، اور سورہ الطلاق کے اندر علیحدگی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کچھ فقہی احکام و مسائل بھی بیان ہوں گے طلاق کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھی کافی اہم چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ساتھ آئیں گی میں انشاءاللہ ان کو بریف کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب اس میں محذوف ہے کہ مومنین مردوں سے یہ حکم فرما دیجئے، کیونکہ آگے جمع کا صیغہ آ رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو۔ نبی علیہ السلام تو سنگولر کے صیغے سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ جو ہے وہ اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو طلاق دو۔ یہاں پہ اب جمع کا صیغہ آیا ہے، مراد یہ کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ مومنین مردوں تک یہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں کہ جب وہ اپنی عورتوں کو طلاق دیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، تو وہ ان کی عدت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے طلاق دیں اور ان کو شمار بھی رکھیں عدت کو۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی اس کی ڈیٹیل آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو مشروع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب بھی طلاق دی جائے گی تو وہ عورت کے ان ایام میں دی جائے گی جو اس کی پاکیزگی کے ایام ہیں، جن ایام کے اندر عورت مخصوص ایام سے نہیں ہوتی بلکہ پاکیزہ ہوتی ہے، تاکہ عدت کو شمار کرنے میں بھی جو قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کے اندر آئی ہے آسانی ہو جائے۔ اور اگر کوئی حالت حیض میں طلاق دے بھی دے
تو صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دی تھی کہ وہ حیض کی حالت میں تھی، مخصوص ایام تھے، تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو اس حوالے سے ڈانٹا تھا اور حکم فرمایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع فرمائیں۔ اور صحیح مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے، اور آلموسٹ اہل سنت کے ہاں اس کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ جو طلاق تھی جو حیض کی حالت میں دی گئی تھی اس کو شمار فرمایا تھا، وہ ضائع نہیں گئی تھی۔ اور یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ اگرچہ حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دینا ہے تو حرام، لیکن اگر کوئی دے لے تو وہ اسٹیبلش ہو جائے گی۔ بالکل اس طریقے سے اکٹھی 3 طلاقیں دینا ہے تو حرام، لیکن اگر کوئی دے بیٹھے تو وہ اسٹیبلش ہو جائے گی، وہ خود اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے۔ میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس حوالے سے میرا ایک کلپ آپ دیکھ لیں، 3 طلاق اور علماء اہل حدیث، اس میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اہل سنت کے ہاں شروع سے اس حوالے سے اتفاقی مسئلہ پایا جاتا ہے۔ البتہ جو امامیہ ہیں یعنی اہل تشیع، ان کے ہاں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 شمار نہیں کرتے۔ اہل سنت کے ہاں یہ اتفاق ہے کہ اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 ہی شمار کی جائیں گی۔ آج میں اس فقہی مسئلے کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ نمبر میرا 15 بھی اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ جا کے طلاق، رجوع، اس حوالے سے یعنی الفاظ ٹائپ کریں تو میرے کئی ایک کلپ کھل کے سامنے آ جائیں گے جن میں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بالکل اسپیسیفکلی اس کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ربکم جو کہ تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، عدت کے دوران ان کو یعنی اپنی بیویوں کو گھروں سے باہر مت نکالو، ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ وہ عورتیں خود وہاں سے نکلیں، ہاں مگر اگر کوئی عورت جو ہے وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر لے، یعنی اس کے لیے مرد کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پڑ جائے، پھر تو ٹھیک ہے کہ ایسی عورت سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ ورنہ جس عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اس چیز کا چانس موجود ہے کہ آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، تو عدت کے دنوں میں اس عورت کو آپ گھر سے باہر نہیں نکالیں گے، اور اس کی حکمت بھی آگے آ جائے گی کہ بہرحال اکٹھا رہنے سے اس چیز کا احتمال رہے گا کہ انسان کو اپنی یعنی فیصلے کو ریوائز کرنے کا موقع مل جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں نے یہ جو ڈیسیژن کیا تھا غلط ہے۔ جس طرح کہ اکثر اوقات طلاق کے بعد یہی ہوتا ہے، لوگ فتوے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی مولوی کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی وہ جو منڈا ساڈا غصے اس چیز جی بس انہوں سمجھ نہیں لگی، تو غصے کی حالت میں انسان طلاق دیتا ہے، اور وہ پھر شریعت کو ٹیلر میڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض حلالہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض حرامہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، نہ آپ حلالہ کروا سکتے ہیں نہ آپ حرامہ کروا سکتے ہیں۔ تو باقی یہ حلالہ حرامہ کیا چیزیں، میں آج اس کو تلخ اس موضوع کو نہیں بنانا چاہتا۔ میرے یوٹیوب کے اوپر طلاق کے حوالے سے کلپس دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اس حالت میں آپ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے بلکہ ان کو گھر کے اندر رہنے دیں گے۔ اور ظاہر ہے گھر کے اندر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا ان کو کسی جگہ قید کر دیں گے، مراد یہ کہ وہ اپنی باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کریں گی، ان کا یعنی کھانے پینے کا خرچہ بھی اسی مرد نے دینا ہوگا اس دوران، یعنی وہ 3 طہر کے اندر یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 3 مہینے یا اس سے تھوڑا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی 3 دفعہ عورت پاک ہو، اس ڈیوریشن کے اندر وہ مرد اس کی طرف رجوع لا سکتا ہے، بول کے بھی اور اس کو ٹچ کر کے بھی کسی فارم میں۔ بعض کا طلاق دینے والا شخص دوسرے ملک میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے لیے آنا پاسبل نہیں ہوتا، تو وہ فون کے اوپر بھی رجوع کر سکتا ہے، ٹیکسٹ میسج کر کے بھی رجوع کر سکتا ہے کہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں۔ اس کے لیے عورت کو ٹچ کرنا یا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں عورت کو بتانا تو ضروری ہوگا، یعنی جس کی طرف آپ رجوع لا رہے ہیں، تاکہ اس کو یہ پتہ تو ہو۔ اسی لیے شروع میں اس چیز کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے کہ عدت کا شمار رکھنا ہے کہ آپ نے کب طلاق دی تھی، تاکہ وہ دنوں کی گنتی والا معاملہ بھی جاری رہے، ورنہ جب بالکل قریب دن پہنچ جائیں گے تو پھر وہ اندازہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنی جان پر خود ظلم کرے گا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا باریک نقطہ نکالا ہے۔
انہوں نے کہا یہ بڑا بہترین موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما دیتا کہ جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا تو اس کی طلاق یا رجوع اسٹیبلش ہی نہیں ہوں گے. یہ نہیں اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے نا کہ آپ نے ان کے عدت کے دن شمار کرنے ہیں، اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں کہ پاکیزگی کی حالت میں ان کو طلاق دینی ہے. اب اگر کوئی یہ اللہ کی حدیں کراس کر دیتا ہے تو یہاں پہ آیت یہ ہونی چاہیے تھی جو اللہ کی حدیں کراس کر دے تو اس کی طلاق یا رجوع یہ معاملات شمار ہی نہیں ہوں گے. الٹا میں احادیث میں یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حرام طلاق کو بھی اسٹیبلش کر دیا تھا، حیض کی حالت میں جو دی گئی. دینا تو حرام ہے، وہ طلاق بدعی کہلاتی ہے. اسی طریقے سے اکٹھی 3 طلاقیں دینا بھی حرام ہے، حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو آگے خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں تو آپ سخت ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کے ساتھ یوں مذاق کیا جا رہا ہے. بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر اکٹھی 3 بھی دے دی تو کوئی نہیں، ایک ہی ہوگی، اس سے کون سا فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ اسی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. صحابہ کا اس پہ اتفاق ہے. یہاں پہ بھی اللہ فرماتا ہے جو حدود اللہ توڑے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی اور صورت پیدا کر دے. یعنی یہ بھی اللہ کی حد ہے کہ آپ نے طلاق دینے کے بعد عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو ابھی رجوع کی گنجائش موجود ہے، یعنی وہ عورت مطلقہ تو ہوئی ہے لیکن آپ اس کے ساتھ رجوع بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نکاح سے نہیں نکلی. نکاح سے اس وقت نکلے گی جب وہ 3 طہر والا پیریڈ گزار لے گی، اور اس کے بعد وہ طلاق رجی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ ہو جائے گی. یعنی آپ اس کو رفلی سمجھ لیں 3 مہینے. 3 مہینے کے اندر اگر رجوع کر لیتا ہے تو وہ طلاق رجعی ہے، یعنی اس کی طرف وہ رجعت والا معاملہ کر سکتا ہے بغیر نئے نکاح کے. اور یہ 1 اور 2 طلاقوں کی صورت میں ہے. اگر 3 طلاقیں دے دیے پھر تو معاملہ ہی بالکل ختم ہو گیا نا، پھر تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا. نہ اس وقت رجوع ہو سکتا ہے، نہ نئے نکاح کے ساتھ اس کے ساتھ رجوع ہو سکتا ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی. البتہ اگر کوئی عورت خلا لے لے تو خلا کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. خلا طلاق 1 منٹ شمار نہیں ہوتا. اگر کسی عورت نے کسی مرد سے خلا لیا ہے تو دوبارہ سے اس مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. وہ مسند شافعی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ موجود ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہی ہے، طلاق، رجوع، خلا، یہ آپ لکھیں تو میرے کئی ایک کلپس کھلیں گے، میں نے ان میں سکیٹرڈ فارم میں ان کے اوپر یعنی گفتگو کی ہوئی ہے. خلا والے کیس میں اسی مرد کے ساتھ دوبارہ وہ عورت نکاح کر سکتی ہے، لیکن 3 طلاق کے بعد نہیں کر سکتی. باقی جو حلالہ کرواتے ہیں وہ تو پری پلانڈ حلالہ تو ہے ہی حرام ہے. البتہ اگر خود بخود کوئی معاملہ ہو جائے کہ کسی عورت جس کو 3 طلاقیں ہوئیں وہ بعد میں کسی اور مرد سے شادی کرتی ہے، بائی چانس وہ مرد مر جاتا ہے یا وہ مرد اس کو اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے، پری پلانڈ نہیں، اور پھر وہ اپنے پچھلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، وہ الگ معاملہ ہے. اگر وہ پری پلانڈ حلالہ ہوگا وہ تو سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے. آج کل یعنی کہ ایک حلالہ مولوی بھی مشہور ہیں جو اس طرح کے حلالے نکالتے ہیں. البتہ ان کی اپنی فقہ کے اندر بھی یہ حلالہ یعنی پسندیدہ نہیں ہے، اس کو غلط ہی سمجھتے ہیں. لیکن اب ظاہر ہے کہ پبلکلی ایک چیزیں، چونکہ یہ مولوی جو ہیں وہ اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں تو اس لیے وہ ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں کیا خبر، اللہ تعالیٰ کوئی اس میں صورت پیدا کر دے. یعنی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ رجوع کا معاملہ ہو جائے. جب ایک گھر میں اکٹھے رہیں گے 1 یا 2 طلاقوں کے بعد تو کبھی انسان کو اپنے فیصلے کے اوپر شرمندگی کا احساس ہو کہ یار میں نے جذبات میں فیصلہ کیا تھا، تو وہ رجوع کر لے. لیکن اگر آپ اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیں گے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی، تو پھر جب دور ہو جائے گی تو جیسے ہی پھر دوریاں بڑھتی ہیں تو پھر بیچ میں شیاطین من الجنت والناس کود پڑتے ہیں جو معاملات کو اور بگاڑتے ہیں. اس لیے رجوع کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اس خاندانی سسٹم کو بنا کے رکھے. اس لیے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ طلاق والا معاملہ ہو، لیکن یہ ہے حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینون ضرورت پڑ جاتی ہے. ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ کوئی شخص ضرورت نہیں تھی، اس ایکسٹریم پہ بات پہنچی نہیں ہوئی تھی، اور جان بوجھ کے ایک مرد جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے، اور وہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی تھی کہ نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ جان بوجھ کے ایسا معاملہ کر دیتا ہے.
حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر ایک وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ پانیوں کے اوپر لگا ہوا ہے، اور وہ شام کے وقت سارے اپنے جو اس کے سارے چیلے ہیں ان کو جمع کرتا ہے، اور ہر چیلے سے پوچھتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں کو چوری کروائی، کوئی کہتا ہے جی میں نے فلاں سے یہ غلط کام کروایا. تو شیطان سارے چیلوں کی باتیں توجہ کے ساتھ سنتا ہے. الٹیمیٹلی جو چیلا اس کو یہ بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے، تو اس چیلے کو وہ گلے لگا کے ملتا ہے کہ پتر صحیح کام دے تو کیتا ہے. کیونکہ جب میاں بیوی کا معاملہ ایسا ہوگا کہ وہ آپس میں پھٹ پڑیں گے، علیحدگی اختیار کریں گے، تو ایک معاشرے کا نظام تو نہیں چل سکتا. معاشرے کے نظام کی بنیادی اکائی جو ہے وہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے. ویسے انڈیا پاکستان کے اندر تو ماں باپ کا ریلیشن شپ بنیادی اکائی سمجھا جاتا ہے. شریعت اسلامیہ میں بنیادی اکائی ماں باپ کا ریلیشن شپ نہیں ہے، بلکہ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہے، لیکن شریعت کی آپ دیکھیں جتنے بھی احکامات ہیں، سورۃ المائدہ پڑھ کے دیکھیں، سورۃ البقرہ، سورہ نساء، تو یہ سب کچھ آپ کو آئلی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ نظر آئیں گے. نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، میاں بیوی کا آپس میں رہن سہن کا معاملہ کیسے ہو. آپ احادیث کھول کے دیکھیں، آپ کو یہی ٹاپکس ملیں گے. مجھے کئی لوگوں نے کہا جی آپ ماں باپ کے حقوق کے اوپر نا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ ماں باپ کے حقوق کے اوپر آپ ذرا مجھے مواد دیں نا تو میں بیان کر دیتا ہوں. یعنی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جہاں بھی ذکر ہے حسن سلوک کا ہے. چند ایک آپ کو احادیث ملیں گی، لیکن میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہاں تو آپ کو ہزاروں احادیث ملیں گی. ایک دوسرے کے حقوق کا کیا خیال رکھنا ہے، کیسے رہنا ہے. آپ حدیث کے چیپٹر، یا مشکات انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے نا، اس میں آپ ذرا حقوق والے چیپٹر نکال کے دیکھ لیں تو سب کچھ آپ کو میاں بیوی کے گرد گھومتا ہوا ملے گا، اور ان کی اولاد کی انہوں نے پرورش کیسے کرنی ہے. بنیادی اکائی تو یہ ہے. تو یہی رشتہ جو ہے جب کمزور ہوتا ہے، اس میں دراڑیں آتی ہیں تو معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے. تو اس لیے سورہ الطلاق اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ نام تو طلاق ہے، تو اس میں تو شاید یہ ایک عام آدمی سمجھتا ہو کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، اور مرد کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے فوراً طلاق کی گولی چلا دینی چاہیے، کیونکہ مرد جو ہے وہ اسلام میں مردوں کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اس میں تو کچھ اور باتیں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ اس میں جوڑ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ طلاق دو تب بھی ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، تاکہ رجوع والا معاملہ اپنی جگہ برقرار رہے اگر ایک یا دو طلاق دی ہے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. جب وہ میعاد پوری ہونے کے قریب ہو، یعنی وہ جو 3 طہر کا معاملہ ہے، یا آپ اس کو راؤنڈ آف کر کے کہہ لیں تقریباً 3 مہینے کا، جس کے اندر آپ رجوع کر سکتے تھے، جس میں طلاق رجی جو ہے وہ طلاق بائن میں کنورٹ نہیں ہوئی، اس دوران یعنی اس کے جب اس میعاد کے پورے ہونے کے قریب پہنچو تو اب تمہارے پاس اختیار ہے، چاہے تو ان کو اپنے پاس روک لو، یعنی 1 اور 2 طلاق ہوئی ہے تو آپ رجوع کر کے روک لیں. او فارقوہن بمعروف، یا پھر انہیں جانے دو معروف طریقے سے. اچھا، طلاق دینی ایک ہی چاہیے، ایک طلاق سے بھی بیوی فارغ ہو جاتی ہے. البتہ 3 طہر یعنی آلموسٹ 3 مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد وہ مرد اپنی مرضی سے رجوع نہیں کر سکتا، پھر اس عورت کی مرضی بھی شامل ہوگی، کیونکہ اس کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا. 3 طہر کے اندر نکاح نہیں ٹوٹتا، صرف طلاق واقع ہوتی ہے. اس کے بعد نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. 1 یا 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں، 3 دی ہوئی ہیں تو پھر تو کام ہی ختم نا. تو 1 یا 2 طلاقیں دی ہوئی ہیں اور اس میں رجوع کی گنجائش 3 طہر یعنی 3 مہینے کے اندر موجود ہے. اس کے بعد طلاق بائن بن جائے گی، اور اب اس عورت کی مرضی ہے، چاہے تو اس مرد کے ساتھ شادی کرے، چاہے کسی اور مرد کے ساتھ. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو ابھی 2 کا حق استعمال کیا تھا، تیسرا تو حق میں نے استعمال ہی نہیں کیا. نہیں، چاہے اس نے 1 طلاق بھی دی تھی، اس 1 طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق اس کو 3 مہینے کے اندر تھا. اس کے بعد اس کا حق ختم ہے. اس کے بعد اب اس عورت کی مرضی ہے، چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کرے چاہے نہ کرے. لیکن وہ بھی سورۃ البقرہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بدماش قسم کے سالے نہ میدان عمل میں اتر آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس طرح طلاق بائن ہو جائے 1 یا 2 طلاقوں کے بعد، اور وہ عورت اپنے اسی مرد کی طرف واپس جانا چاہتی ہے نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ، تو تم اس کے راستے میں ہرڈل نہ بنو. بدماش قسم کے سالے سامنے آ جاتے ہیں اور نہیں جی پہلے بھی ساڈی بھن نو انہیں نہیں رکھیا، ہن بھی اسی نہیں جان دینا،
تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ تمہارا حق نہیں ہے، وہ اس عورت کا حق ہے، وہ جانا چاہ رہی ہے تو راستے میں ہرڈل نہ بنو۔ بعض اوقات وہ اپنی ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں نا، جوڑ کی بجائے، اس وقت تو بڑے شوق سے وہ لے آتے ہیں، جب بعد میں جو وقت گزرتا ہے تو کتنا عرصہ یعنی اس طرح کے رشتوں کو کوئی نبھا سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ پھر کنفلکٹ والا معاملہ آ جاتا ہے نا۔ اور آپ کو یعنی دنیا میں چند منحوس ترین جو آپ سمجھ لیں رشتے پریکٹیکلی واقع ہوئے ہیں، اور وہ نند اور جو ہے وہ بھابھی کا رشتہ ہے نہیں ہے منحوس، یعنی واقع ہوئے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں اس طرح کے معاملات بہت زیادہ پھر بگڑ جاتے ہیں۔ تو کتنا عرصہ پھر اس طرح کے معاملات رہیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ کو جوڑ کی طرف آنا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر تمہارا حق ہے، چاہے تو انہیں روک لو، چاہے ان کو الگ کر دو۔ اچھا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب طلاق والا معاملہ کبھی نوبت پہنچ جائے نا، تو عورت کو چاہیے کہ وہ خلا لے لے، تاکہ دوبارہ اس مرد کی طرف جانے کی گنجائش تو باقی رہے۔ کیونکہ پاکستان کے قانون میں ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مرغی کو صحیح طریقے سے آپ نے ذبح کرنا ہے، 3 طلاقیں اکٹھی لکھواتے ہیں، اس کے بغیر تو وہ نکاح ختم ہی نہیں ہوگا۔ حالانکہ شریعت میں تو 1 طلاق سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے جب وہ 3 تو اور گزار لے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں 3 اکٹھی لکھو۔ اب 3 اکٹھی لکھ دی، اسٹیبلش ہو گئی، وہ 3 ہفتے کے بعد ہی کہتے ہیں نہیں آپ رجوع کرنا ہے ہم نے، پھر وہ مولویوں کو ڈھونڈتے پھر ہوتے ہیں، پھر وہ لالے والے مولوی بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں، یعنی جو وہ 1 رات کا نکاح کرا دیتے ہیں، اور دوسری طرح رامے والے بھی میدان عمل میں اتر آتے ہیں جو کہتے ہیں خیر ہے جی 3 دی ہیں اکٹھی تو وہ ایک ہی شمار ہوئی ہے، 3 تو ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ حلالے والے اور حرامے والے مولویوں سے بچنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ شریعت کو سیکھیں آپ، کہ ایک وقت میں 1 طلاق ہی دینی ہے۔ یہ کوئی غصہ نکالنے کا طریقہ نہیں کہ اکٹھی 3 دے کے تو ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیں۔ اور اگر بہت زیادہ کسی کو شوق ہے اور آپ کہتے ہیں قانوناً جی وہ 3 طلاقیں تو دینا ضروری ہوتی ہیں، ایک سے کام نہیں چلے گا، نکاح الگ والا معاملہ نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو عورت خلا لے لے۔ عورت جب خلا لے گی نا تو وہ پھر چونکہ طلاق کا تو حق استعمال نہیں ہوا، تو وہ کبھی بھی اسی مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ اور 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد وقت گزر گیا، چاہے 50 سال بھی گزر جائیں، اگر اس عورت نے نیا نکاح نہیں کیا تو وہ عورت دوبارہ اس مرد کی طرف واپس آ سکتی ہے، اگر 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں، 3 کے بعد تو ظاہر نہیں آ سکتی۔ اور خلا والے معاملے میں بھی اس کو حق حاصل ہے، وہ جب چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اور خلا والے کی جو عدت ہے نا وہ ابو داؤد ترمذی میں 1 مہینے ہے۔ ویسے جو عام عورت ہے جو مطلقہ ہے اس کی عدت تو ہے نا 3 طہر، یعنی آلموسٹ 3 مہینے، لیکن جو خلا لے رہی ہے نا وہ 1 مہینے کے بعد بھی نیا نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اسے طلاق نہیں ہوئی ہے، اس نے خلا لیا ہے۔ خلا کے احکام ڈیفرنٹ ہیں اور طلاق کے ڈیفرنٹ ہیں۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور جب تم یعنی رجوع کرنے والا معاملہ کرنے لگو تو اس وقت 2 گواہوں کو جو معتبر آدمی ہوں ان کو گواہ بنا لیا کرو، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہادت دینے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی رجوع میں بھی یعنی افضل یہی ہے کہ آپ کو گواہ بنانے چاہیے۔ اہل سنت کے ہاں صرف اس کو افضل مانا جاتا ہے اور کہتے ہیں اگر کوئی گواہ نہ بھی کرے اور وہ ڈائریکٹلی خود بھی رجوع کر لے تو یہ جواز موجود ہے، اس میں کچھ صحابہ کے فتوے موجود ہیں، لیکن اہل تشیع اس معاملے میں یعنی اسٹرکٹلی اس آیت کو فالو کرتے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب واضح آیا ہے کہ طلاق کے موقع کے اوپر بھی اور رجوع کے موقع پہ بھی کم از کم 2 گواہ کرنے ہیں تو یہ کیے جائیں۔ نکاح کے موقع کے اوپر تو سارے ہی متفق ہیں کہ گواہ کرنے ہیں، بلکہ وہ 2 کیا وہ 2 سے بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، 2 لڑکی والوں کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، 2 لڑکے، وہ 4 گواہ بنے ہوتے ہیں، وہ 4 نہیں ٹوٹل 2 گواہ کافی ہوتے ہیں۔ لیکن جب رجوع کا معاملہ آتا ہے یا طلاق کا معاملہ آتا ہے تو بغیر گواہوں کے کیا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس موقع پہ بھی گواہ ہونے چاہیے تاکہ یہ جو بعد میں لوگ مکر جاتے ہیں وہ معاملہ نہ ہو۔ اور پھر اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ ٹیکسٹ کے اوپر طلاق ہو جاتی ہے، جی واٹس ایپ میسج کے اوپر ہو جاتی ہے، جی ہو جاتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ ایک مرد اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس نے تو طلاق دے دی ہے نا، اس کو تو پتہ ہے نا، طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا بعض اوقات مرد طلاق دینے کے بعد مکر جاتے ہیں،
اگر عورت کو یہ پتا ہے کہ میرے مرد نے مجھے طلاق دی تھی اور اب یہ معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے یا اپنا وہ ایک بھرم رکھنے کے لیے مکر رہا ہے، تو اس کو تو پتہ نہیں مکر گیا، تو ایسی عورت کو فوراً اس مرد سے خلا لے لینا چاہیے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ مرد کی ڈومیننسی کو مانتے ہوئے جو ہے وہ قبول کر لے۔ دنیاوی عدالت میں یہی ہے کہ اگر مرد انکار کر دیتا ہے اور کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو مرد کی بات مانی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور تو وہ پھر زنا شمار ہو رہا ہوگا۔ تو اس عورت کو اگر پتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو ایسی عورت کو ایک دن کیا ایک سیکنڈ بھی ایسے مرد کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے، فوراً سے پہلے جا کے کورٹ سے جا کے رجوع لے لے، خلا لے لے، کیونکہ اب ذرا خلا ہو گیا اس کا معاملہ، وہ اس کو تو پتا ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گواہ کر لو، ذالک یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وصیت ان کو کرتا ہے، ایسے شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے گا نا۔ دوسرا بندہ تو اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، وہ حدود اللہ کا خیال کیسے رکھے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ ویسے یہاں تو اسپیسیفکلی طلاق کے حوالے سے یہ آیات ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن یہ یونیورسل ٹروتھ بھی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہ سے بھی راہ نجات نکال دیتا ہے جہاں سے اسے کوئی امید بھی نہیں ہوتی۔